Today in our third lecture, online lecture, we are moving towards a next topic which is very much important in terms of research. ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو پڑھنے کے لیے. تو ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہائپوتھیسس کا جاننا اور اس کے بارے میں علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سو واٹ از ہائپوتھیسس ہمارے پاس کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. ہائپوتھیسس کو مفروضہ کہتے ہیں اور ہم آج کا ہائپوتھیسس کا اردو کا مطلب ہے مفروضہ. آج کے ہم سٹارٹ کریں گے کہ ورڈ کا اوریجن کیا ہے اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور اس کے ٹائپس ڈفرینٹ کیا ہیں. Hypothesis starts from its Greek origin, hypo and thesis. Hypo means under and thesis is placing. So it means to create a foundation. As you can see that hypothesis means foundation of something, and it's later evolved and became hypothesis in 16th century. Start میں یہ گریک کی اوریجن سے اسٹارٹ ہوا ہے 1500 سینچری سے پہلے 1490s میں, اور یہ چلتا چلتا ایوالو ہوتا ہوا 16 سینچری میں, 16ویں صدی میں پھر یہ ہائپوتھیسس بنا اور لیٹر میں اس کو ہائپوتھیسس کہتے تھے. مزید اس کی ہم ڈیفینیشن کریں گے تو مریم ویبسٹر ڈیفائنز ہائپوتھیسس ایز اے ٹینٹیو assumption made in order to draw out or test its logical and empirical consequences. کہ مریم ویبسٹر نے ہائپوتھیسس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک عارضی ایزمپشن یا عارضی مفروضہ, ایزمپشن کہتے ہیں مفروضے کو, اسٹیٹمنٹ دیٹ از assumed to be true and from which a conclusion can be drawn. ایک ایسی اسٹیٹمنٹ, ایک ایسی بات جس کو جو سچ ثابت ہو سکتی ہو اور اس سے ہم نتائج بھی اخذ کر سکیں, اس کو ہم ہائپوتھیسس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور امپیریکل کنسیکوینسز یا وہ کنسیکوینسز جو کہ سائنٹیفکلی پروو ہوں. امپیریکل مینس کہ جو چیز سائنٹیفکلی تھرو ٹیسٹ اینڈ ریسرچ جس کو ہم پروو کر سکتے ہیں اس کو امپیریکل کہتے ہیں. سو نیکسٹ ڈیفینیشن وی ہیو اے سپوزیشن اور پروپوز ایکسپلینیشن made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. یہ ہمارے پاس وہ ایک ایسی ایکسپلینیشن, ایک ایسی پروپوز ایکسپلینیشن ہو جو لمیٹیڈ ایویڈنس پہ ہو, جس کے لیے ہمارے پاس جو شواہد ہیں بہت کم ہو, لیکن وہ کیا کر سکتا ہو, وہ فردر ہمارے لیے ایک پوائنٹ ہو, ہمارے لیے فردر ایک انویسٹیگیشن کی. ہمارے پاس ہم ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہاں جی اس طرح کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, تو ہمارے پاس جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کریٹ کر دیتا ہے جس سے کہ اس مسئلے کو ہم فردر ایکسپلین کر سکیں گے آگے جا کے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ وی ہیو, اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ریسرچ جنرلی اسٹارٹ ود اے پرابلم. Next, these hypotheses provide the researcher with some specific restatement and clarification of the research problem. کہ ریسرچ جو ہمیں پتہ ہے کہ ریسرچ جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے ایک پرابلم سے. ہمارے پاس کوئی پرابلم ہوتی ہے تبھی تو ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے. جب ہم ریسرچ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک مفروضہ ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں ایک راستہ دیتا ہے کس کے لیے, اس پرابلم کو کلیریفائی کرنے کے لیے, کلیریفیکیشن کے لیے یا ریسٹیٹمنٹ کرنے کے لیے. ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہی ہے جو اس ریسرچ کو کلیریفیکیشن میں ہماری مدد دیتی ہے یا اس پرابلم کو ہمارے پاس ایکسپلین کرنے میں مدد دیتی ہے. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہائپوتھیسس کیا ہے. ہائپوتھیسس کیا ہے کہ مفروضہ فکس ہے کہ ہم کرنا کسی پرابلم کے بارے میں کہ ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ بھائی سوات سے کوہستان سے سوات کا راستہ جو ہے تقریباً 300 کلومیٹر ہے. تو یہ مفروضہ ہمارے پاس ہے اور ہم جائیں گے تو ہمارے پاس 30 منٹ ہم لگیں گے. ہمارے کہ ہم کہیں گے ہم اگر اسپیڈ سے جائیں گے تو ہمارے پاس 2 آورس کا ٹائم لگے گا وہاں پہنچنے کا. ہم نے ایک مفروضہ قائم کر لیا, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ہم گاڑی لیتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, فیول اپ کرتے ہیں گاڑی کو اور وہ چلتے ہیں سوات کی طرف. ایک دفعہ جاتے ہیں, دوسری دفعہ جاتے ہیں, تیسری دفعہ جاتے ہیں اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے جو بات کی کہ وہاں کی جو فاصلہ ہے, ڈسٹینس ہے, وہ 300 کلومیٹر تو ہے, لیکن جب ہم گاڑی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے 2 آورس لگیں. ہم 130 آور والا جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے مفروضہ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا ہے اور ہمارے 2 آورس لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ریسرچ کا بیس جو ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہائپوتھیسس ہے کہ ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. اب کسی میں اور اس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم مفروضے مختلف ہائپوتھیسس موجود ہیں ہمارے پاس, جو سائنس میں ہیں اور اس کے علاوہ میتھس میں بھی ہیں. ہمارے پاس بہت سارے مفروضے ہیں جس کو ہم فردر پھر ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم سائنٹیفکلی پروو کرتے ہیں. تو
hypothesis ہمارا very first starting point is the starting point of our research problem or research can be hypothesis. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ what is the research hypothesis. A research hypothesis is specific, clear and testable proposition or predictive statement about the possible outcome of a scientific research study based on a particular property of a population. کہ ہمارے پاس ایک جو ریسرچ ہائپوتھیسس ہے وہ ایک صاف کلیئر اور ٹیسٹیبل پروپوزیشن ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ ہو سکتی ہے. مطلب ایک بات ہم ایسی کریں گے کہ جو ہم ٹیسٹ بھی کر سکیں. یہ نہ ہو کہ ہم ایسی پریڈکٹیو اسٹیٹمنٹ دیں جس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہو, جس کا کوئی سائنٹیفک آؤٹ کم ہمارے پاس موجود ہی نہ ہو, یا ہم اس کو سائنٹیفکلی پروو بھی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, سو ہم سائنٹیفکلی پروو کر سکیں. ٹھیک ہے جی. such as presumed difference between groups and on a particular variable and relation between different variables. Specifying the research hypothesis is one of the most important steps in planning and scientific qualitative research study. کہ ہمارے پاس hypothesis جو ہے کہتے ہیں کہ it is the very most important step. It can be the very first step and it is the most essential step of any scientific research we are doing or any social research we are doing in a field. کہ جب بھی ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو hypothesis is the very first and very important step of our research. کہ مفروضہ ہمارے لیے جو ایک hypothetical statement جو ہم کریٹ کرتے ہیں that is the very important step of our research. So the next is کہ ہم کہ اب ہم ریسرچ ہائپوتھیسس کی مزید ڈیفینیشن پہ جا رہے ہیں. تو ہائپوتھیسس از اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ آف پریڈکشن. پریڈکشن کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے پہلے سے ایزیوم کرنا یا اس کے بارے میں ہم پیشن گوئی کرنا. تو ہائپوتھیسس از اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ آف پریڈکشن کہ ہم خود سے ایک پریڈکشن کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں, اس کے آنے سے پہلے ہم پیشن گوئی کرتے ہیں. ڈسکرائب ان کنکریٹ ٹرمز what you will expect will happen in your study. کہ آپ کیا ہم یہ پریڈکشن کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, یا ہمارے ایٹ دا اینڈ we can conclude or we can summarize or we can coin this term. کہ اس اسپیسیفک ریسرچ کے بعد ہم ایٹ دا اینڈ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ مسئلہ اس طرح ہے, یا ہمارے پاس یہ کوشچن کا پرابلم کا آنسر یہ ہے, یا یہ پرابلم کی وجوہات یہ ہیں, جو کہ ہمارے باقی ریسرچ کے میتھڈز اینڈ ٹائپس ہیں. اچھا جی, اب دوسری ایک بات بھی یہاں پہ فائن ہو رہی ہے کہ ناٹ آل اسٹڈی ہیو ہائپوتھیسز. ان ایکسپلوریٹری اسٹڈی دیئر از نو فارمل ہائپوتھیسز. The purpose of studies is to explore some area more roughly in order to develop some specific hypothesis or prediction that can be tested in further research. کہ تمام جو ریسرچ میں ہائپوتھیسز بہت لازمی ہے, لیکن کچھ ریسرچ کے ٹائپس ایسے ہیں کہ ان میں ہائپوتھیسز کا ہونا لازمی نہیں ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ایکسپلوریٹری ہے, اس میں ہمارے لیے ہائپوتھیسز کا ہونا لازمی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود ہی ایکسپلور کرنا ہے کسی چیز کو, فرسٹ ٹائم ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, A single study may have one or more hypotheses. ایک ریسرچ اسٹڈی کے اسٹارٹ میں ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ہمارے پاس ہائپوتھیسز ہو سکتے ہیں. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ وی ول موو آن ٹوورڈ دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از فارمولیشن آف اے ریسرچ ہائپوتھیسز. ایک ہائپوتھیسز جو ہمارا ایک مفروضہ ہے اس کو ہم فارمولیٹ کیسے کرتے ہیں, اس کو ہم بناتے کیسے ہیں. تو ایز وی نو کہ ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ہائپوتھیسز ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اس طرح کے ہائپوتھیسز کا یہ ایگزامپل ہے کہ ہم ایک سائنٹیفک ہائپوتھیسس کریٹ کر رہے ہیں کہ ایز اے ریزلٹ آف 300 mg پر ڈے آف ABC ڈرگ دیئر ول بی نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان ڈپریشن. کہ ایک ڈپریشن ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے, ایک پرابلم ہے, اس کے لیے ہم کیا ہائپوتھیسس مفروضہ قائم کریں کہ ہمارے پاس ایک ڈرگ ہے, فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ڈرگ ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں, اس کو ہم اگر 300 mg پر ڈے دیں گے, ایک دن میں ہم 300 ملی گرام دیں گے ایک بندے کو, تو اس پہ دیئر ول بی نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان ڈپریشن. کہ اس کی ڈپریشن پہ کوئی بھی ہمارے پاس جو اس کا ڈپریشن ہے اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہے, کہ کم نہیں ہوگا نہ زیادہ ہوگا. نیکسٹ وی ول ڈو کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیکسٹ ہم ایک اور وہ مفروضہ قائم کرتے ہیں, ہائپوتھیسس کریٹ کوائن کرتے ہیں اس کے کنٹراسٹ میں کہ بھائی جی ایز اے ریزلٹ آف 300 پر ڈے آف ڈرگ دیئر ول بی اے سگنیفیکنٹ ڈفرینس ان ڈپریشن. کہ ہاں جی ایک ہمارے پاس آ گیا کہ ہم جو ڈرگ ہے ہمارے پاس ABC کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اگر ہم ایک ڈپریشن کے مریض کو دیں تو ہمارے پاس کوئی بھی سگنیفیکنٹ چینج, اس میں کوئی بھی ہمارے پاس چینج نظر نہیں آئی. اس کے بعد ہم دوسری ایک کوائن کرتے ہیں کہ بھئی ہاں جی ہم دے رہے ہیں ایک بندے کو ایک ڈرگ دے رہے ہیں 300 mg پر ڈے, اور اس میں ایک بہت واضح فرق ہمیں اس کے ڈپریشن میں نظر آ رہا ہے, کم ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے.
دا فارمولیشن آف ٹو میوچولی، اب یہ اس لیے بتا رہے ہیں، دو بتائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ دا فارمولیشن آف ٹو میوچولی ایکسکلوسیو ہائپوتھیسس اسٹیٹمنٹ دیٹ ٹوگیدر ایگزسٹ آل پاسبل آؤٹ کم. یہ جب ہم دو دے چکے ہیں کہ بھئی ایک سے ہوتا ہے اور ایک سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دونوں اینڈ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے کہ لمٹ ہمارے پاس یہ یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا، اور اس درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اس ریسرچ کے درمیان میں ہم فارمولیٹ کر سکتے ہیں. دا ٹیسٹنگ آف دیز سو دیٹ ون از نیسسرلی ایکسیپٹیڈ اینڈ دا ادر ون از ریجیکٹیڈ. اور پھر ہم اس کو اوپر ہم جب ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اس کے اوپر ہم ریسرچ کریٹ کریں گے، تو ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس رزلٹ یہ ہوگا کہ ایک اگر ہمارے پاس اس کے آؤٹ کم یہ ہے کہ اس کے ڈپریشن میں کمی آ رہی ہے، تو ہمارے پاس وہ والا یہ جو سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ کہ ایز اے ریزلٹ آف 300 mg پر ڈے آف ABC ڈرگ دیر ول بی سگنیفیکنٹ. وہ جب ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ کلیئر اور پریسائز ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے آئیں بنشیں ہم بول رہے ہیں اور ہمارے لیے اس کا وہ جو پریسائزنس اس میں نہ ہو. دا نیکسٹ از کہ ہائپوتھیسس ریلیشنل ہائپوتھیسس. اگر ہائپوتھیسس ہمارا ریلیشنل ہائپوتھیسس ایک ٹائپ ہے وہ ہوگی تو یہ اسٹارٹنگ تو اسے ریلیشن شو کرے دونوں ویریبلس کے درمیان جو ہمارے ریلیشن ہے کہ بھئی ہاں جی چینی کھانے سے شوگر ہو رہا ہے، تو دو ویریبلس ہیں نا، چینی اور شوگر دو ویریبلس ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ نمک کھانے سے تو شوگر نہیں ہو رہا، تو یہ ریلیشن شپ ہمارے پاس کلیئر ہونا چاہیے. دا ہائپوتھیسس مسٹ بی اسپیسیفک اینڈ ہیو اسکوپ فار کنڈکٹنگ مور ٹیسٹ. اور جو ہمارا جو ہائپوتھیسس ہے وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے، اس کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے، وہ اسپیسیفکلی اس پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے جس پوائنٹ کے اوپر ہم ریسرچ کریں، اور اس کے بعد اس میں اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم مزید ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کر سکیں. دا وے آف ایکسپلینیشن آف ہائپوتھیسس مسٹ بی ویری سمپل. اور جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے بہت سمپل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی سمپلسٹی کو ہم جو ہے it should also be understood that the simplicity of hypothesis is not related to the significance. اور اس میں سمپلسٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی سگنیفیکنس میں کمی آئے گی، نہیں، سمپلسٹی میں بھی ہمارے اس کی اہمیت اتنی ہی برقرار رہے گی. نہیں، بس ہم نے ہائپوتھیسس کو سمپل اینڈ کلیئر رکھنا ہے اور اس کے اوپر مزید ہم نے ورک کرنا ہے. So the next thing we have is now the types of research. Here we are having 6 different types of research. The very first is simple hypothesis, the second is complex hypothesis, the third one is directional, the fourth non-directional, the fifth null hypothesis, and the sixth one is associative and causal hypothesis. Now we will discuss furtherly one by one different types of hypothesis. The very first one is the simple hypothesis. بالکل سادہ مفروضہ. It shows a relationship between one dependent variable and a single independent variable. جو ہمارے پاس ہے یہ ریلیشن شو کرتا ہے کس کے درمیان، ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان. ایگزامپل میں ہم لے سکتے ہیں کہ if you eat more vegetable you will lose weight, lose weight faster. Here eating more vegetable is an independent variable and اچھا دو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ جو آزاد ہوتا ہے، ڈیپینڈنٹ جو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ہم ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ سمپل اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ایک مفروضہ ہے کہ اگر آپ کم ویجیٹیبل کھائیں گے، کم سبزی کھائیں گے، تو آپ زیادہ سبزی کھائیں گے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آزاد ویریبل ہے، جو ایک اکائی ہے، جو آزاد جو ہمارے پاس چیز ہے وہ کیا ہے، ویجیٹیبلس ہیں. اور ویجیٹیبل کے اوپر ویجیٹیبل زیادہ کھانے کے اوپر جو ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے ہمارے پاس لوز ان ویٹ فاسٹر ہے. تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو ریلیشن بیان کرے گا یہ کس کے اندر آئے گا، سمپل ہائپوتھیسس کے اندر. یا دوسرا ہم ایگزامپل دیکھیں گے ڈرنکنگ شوگری ڈرنکس ڈیلی لیڈس ٹو اوبیسٹی، کہ ہم جب میٹھاس والی کھائیں گے پئیں گے مشروبات تو اوبیسٹی میں کہتے ہیں زیادہ وزن بڑھ جانا یا موٹاپے کی طرف ہمارے لیڈ کرے گا. تو یہاں پہ جو شوگری ڈرنکس ہیں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ کچھ وہ آزاد ہے، لیکن اوبیسٹی جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر ہم شوگری ڈرنکس پئیں گے تبھی ہماری اوبیسٹی ہوگی. تو یہ جو ریلیشن ہے یہ ہم کہہ دیں گے شوگر اسموکنگ سگریٹس ڈیلی لیڈس ٹو لنگ کینسر یا گیٹنگ 8 hours of sleep can lead to more alert student. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. سمپل ہائپوتھیسس وی ہیو از کمپلیکس ہائپوتھیسس. کمپلیکس ہائپوتھیسس میں جس طرح کو ہم نہیں کہتے ہیں کمپلیکس کلاسز اور کمپلیکس سینٹینسز میں جس طرح
دو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ کمپلیکس ہائپوتھیسس جو ہے وہ بھی ریلیشن شو کرتا ہے کس کے درمیان، بٹوین 2 اور more ڈیپینڈنٹ اینڈ 2 اور more انڈیپینڈنٹ ویریبلس. کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہوں گے کسی کے اوپر انحصار کرنے والے، وہ 2 انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آزاد ہوں گے. کہ فار ایگزامپل ایٹنگ مور ویجیٹیبل اینڈ فروٹ لیڈ ٹو weight loss, gaining skin, glowing skin, and reduce the risk of many diseases such as heart disease, blood pressure and some cancer. کہ ایک ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے وہ کیا ہے جی، ویجیٹیبل ایٹنگ اینڈ فروٹ ایٹنگ. 2 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے جو ہمارے پاس اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہمارے پاس وہ کیا ہیں، ویٹ لاس، گلوئنگ اسکن، ریڈیوس آف مینی ڈیزیزز اینڈ ہارٹ ڈیزیز. تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں، اس کے ریزلٹ میں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ویریبلس ہیں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور ویٹ انڈیویجول 1، یہ ہمارے پاس ایک انڈیپینڈنٹ آ گیا. اور ایٹ گریسی فوڈس اینڈ ایٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف فیو ویجیٹیبلس آر مور لائکلی ٹو ہیو ہائی کولیسٹرول اینڈ ہارٹ ڈیزیز. یہ آپس میں 2 مختلف وہ ہیں. اچھا 2 یہاں پر ہمارے پاس انڈیویجولز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیا ہیں، جب وہ اس کے اوپر دوسری انڈیپینڈنٹ کیا ہے، جب گریسی فوڈ کھائیں گے، تیل والی چیزیں کھائیں گے، ویجیٹیبل لیس کم ویجیٹیبلس کھائیں گے، 2 ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو اس کا ڈیپینڈنٹ اس کے اوپر اس کا ریزلٹس کیا ہمیں لیڈ کرے گا، ہائی کولیسٹرول اینڈ ہارٹ ڈیزیز. کہ اس کا دل کا مسائل اور اس کے کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا. ڈائریکشنل ہائپوتھیسس کے ایک ڈائریکشن میں کہ ریسرچر is intellectual and comes to a particular outcome, the relation between the variables can be also predicted its nature. کہ ریسرچر ایک ڈائریکشن میں ایک اس کا وہ ایک پاتھ وہ شو کرتا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں کام کرے گا، اور اس کے پرٹیکولر آؤٹ کم اور اس کے یہ ریزلٹ اس کو ملیں گے اس کے ڈائریکشن میں کام کرنے کے بعد. فار ایگزامپل چلڈرن ایج 4 year eating proper food over a 5 year period are having higher IQ level than a children not having a proper meal. This show the effect and direction of an effect. کہ ایک بچہ جو 4 سال کا بچہ ہے 5 سال تک مسلسل ایک اچھی قسم کی پراپر خوراک کھاتا ہے، تو 5 سال کے بعد اس کا جو رزلٹ آئے گا ہمارے پاس وہ اس کے ہائر اس کے انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ زیادہ ہوگا اس سے جس نے کم کھایا ہے اس 5 سالوں کے دوران. تو ایک ڈائریکشن شو کرتا ہے کہ ہاں جی مسلسل ایک کام کرنے سے، ایک ڈائریکشن میں رہنے سے یہ ہمارے پاس رزلٹ ملے گا. Null hypothesis, it provides a statement which is contrary to the hypothesis. It's a negative statement and there is no relationship between independent and non-independent. یہ ہمارے پاس ایک ایسا ہائپوتھیسس ہوتا ہے نا کہ جس میں ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ ہیں، جو انحصار کرنے والے، اور جو انڈیپینڈنٹ جو آزاد ہے، ان کے آپس میں ویریبل جو ہیں ان کے آپس میں ریلیشن شپ نہیں شو کرتا ہے. کہ جس طرح there is no significant change in my work habit when I get 8 and when I get 9 hours. کہ اب میں جب 8 گھنٹے سو جاتا ہوں پھر بھی میرے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب میں 9 گھنٹے سوتا ہوں پھر بھی میرے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپس میں ریلیشن شپ کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نل ہائپوتھیسس. یہ سی جو ہائپوتھیسس ہم شو کرتے ہیں وہ نل ہائپوتھیسس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ ایسوسیٹیو اینڈ کیجول ہائپوتھیسس. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ایسوسیٹیو ہائپوتھیسس اکرز وین دیر از نو چینج ان ون ویریبل ریزلٹنگ ان چینج ان ادر. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھانے سے ہمارے پاس دوسری چیز بھی بڑھتی ہے، اور ایک چیز بڑھانے سے ہمارے پاس دوسری چیز کم ہوتی ہے، تو وہ انڈائریکٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کو انڈائریکٹ پروپورشن کہتے ہیں. تو ایسوسیٹیو وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بڑھانے سے دوسری چیز بھی اسی طرح بڑھتی ہے. اور ہمارے پاس کیجول جو اس کے کنٹراسٹ میں ہے وہ ہے کیجول ہائپوتھیسس پرپوز اے پرپز اے کاز اینڈ افیکٹ انٹریکشن بٹوین 2 اینڈ مور ویریبل. اور کیجول میں ہمارے پاس جو ہے وہ پرپز اور کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی دوسری چیز، ایک چیز ہوگی تو اس کے ساتھ دوسری چیز کس طرح ہو رہی ہے، وہ انٹریکشن ہمارے پاس بیان کیا جاتا ہے کیجول ہائپوتھیسس میں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس کے ٹائپ سے کریکٹرسٹکس سے. اب ہم آگے کہیں گے کہ دیکھیں گے ہاؤ ٹو کریٹ ہائپوتھیسس، واٹ آر دی سگنیفیکینس آف ہائپوتھیسس، اسکوپ اینڈ پرپز. ہم اس میں مزید نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیکچر اتنا ہی تھا. تھینک یو and have a good Ramadan ahead.